اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم بارک وسلم وصلی علیہ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ معزز حاضرین و ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد مدثر فاروقی پروگرام بابرکت رمضان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ الحمدللہ آج 6 روزے مکمل ہو چکے ہیں اور ہماری 6ٹی ٹرانسمیشن کا آغاز ہے۔ حاضرین، آج میرے ساتھ بہت ہی بہترین قسم کا پینل موجود ہے۔ آج میرے ساتھ پینل پر موجود ہیں دارالعلوم کراچی کے استاد اور شریعہ ایڈوائزر بینک البرکہ مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب۔ میرے ساتھ موجود ہیں مشہور نعت خواں جناب ارشد لودھی صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں آج تلاوت قرآن پاک کے لیے میرے بھائی اور ہر دل عزیز جناب حافظ حامد رضا صاحب۔ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں، لیکن ان کی بڑی خواہش ہے کہ یہ تلاوت قرآن پاک سے آج کی ہماری اس پروگرام کا آغاز کریں گے۔ ناظرین کرام، میں ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک سے آج ہمارے پروگرام کا آغاز کریں، اس کے بعد چلیں گے ہم پروگرام کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر، احسن الجزا۔ آپ تھے جناب قاری حامد رضا صاحب، بہترین تلاوت قرآن پاک آپ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ بے شک سود مال کو گھٹاتا اور صدقات مال کو بڑھاتا ہے۔ آج اسی پروگرام کے اوپر ہم بات کرنے کے لیے ہم نے بلایا ہے اپنے ساتھ جناب مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب کو۔ آپ کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ ایڈوائزر ہیں، شریعہ ایڈوائزر ہیں آپ بینک البرکہ کے، اور آپ استاد ہیں دارالعلوم کراچی کے۔ الحمدللہ آپ مفتی بھی ہیں۔ حضرت بتائیے کہ قرآن پاک کی روشنی میں کہ سود کے اوپر کیا آپ وعید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سود کے اوپر کام کرتے ہیں، سود سے پیسہ کماتے ہیں۔ رمضان شریف کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، سود کے پیسے سے افطار بھی ہو رہے ہیں، خیرات بھی ہو رہی ہے، زکاتیں بھی ادا ہو رہی ہیں، صدقات بھی ہو رہے ہیں، مساجد میں مٹھائیوں میں بھی پیسے دیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ نیک کام ہوتے ہیں اس میں آپ تھوڑا فرمائیے۔ آج آپ تشریف لائے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ کا میں مشکور اور ممنون ہوں۔ کیا آپ اس متعلق بیان فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے جو موضوع اختیار کیا ہے بہت ہی اہم ہے،
اور یہ وہ موضوع ہے جو اس وقت ہمارے معاشرے کا اور ہماری معیشت کا ناسور بنا ہوا ہے، اور ہمیں اس میں اجتماعی طور پر ضرورت ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، کہ ہم اس حرمت سے، اس برائی سے باہر نکلیں۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں بڑی شدید وعید جو ہے وہ سود سے متعلق بیان کی گئی ہے، اور یہ یعنی اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ اس کو باقاعدہ اس کے اوپر کتابیں تحریر کی گئی ہیں کہ جس میں قرآنی آیات اور احادیث کو جمع کیا گیا ہے۔ میں چند ایک آپ کے سامنے بیان کروں گا تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو کہ اس کی حرمت کتنی شدید آئی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کہ شیطان نے چھو کر ان کو پاگل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی آدمی کا جو حشر ہوگا نا سود کھانے والے کا، وہ اس طرح ہوگا کہ ایک پاگل دیوانے شخص کا نہیں ہوتا، جیسے شیطان نے اس کو ایک دیوانہ بنا دیا ہو، ایک دیوانی کی اسی روپ میں انسان کا حشر ہو، اس وجہ سے کہ وہ دنیا میں سود کا کام کرتا رہا، سود کھاتا رہا، سود دیتا رہا، سود لیتا رہا۔ تو اتنی سخت وعید اس قرآن کریم میں اس طرح کی بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ نے آیت تلاوت فرمائی، آپ نے اپنے انٹرو میں بیان کیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا ہے، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں، صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیں اگر سود کا کوئی شخص کام کر رہا ہے نا تو اس کے نمبرز تو بڑھ رہے ہیں، یعنی پہلے وہ 100 روپے دیے اس نے اور سود پہ 110 روپے واپس لے لیے، تو اس کے نمبر بڑھ گئے کہ گھٹ گئے؟ بڑھ گئے نا، بڑھ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ مٹ کے رہے گا۔ بے شک۔ اور اس کے برعکس بات فرما رہے ہیں کہ یربی اللہ تعالیٰ الصدقات، سے میرے خیال میں یہ حکم بھی ہے نا کہ جس نے سود کھایا اس نے گویا اللہ رب العالمین سے جنگ کی اور اللہ اور اس کے رسول جی آگے ایک اور بھی آیت ہے، میں اس پہ بھی ابھی عرض کروں گا۔ تو یہاں پر معاملہ تو بالکل برعکس ہو رہا ہے کہ اس کے ظاہری طور پر تو نمبر بڑھ رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ مٹ کے رہے گا۔ اس کے برعکس کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، 100 روپے تھے، اس نے 5 روپے زکوٰۃ اور صدقہ میں دے دیا، اس کے نمبر بظاہر گھٹ گئے، 100 سے 95 پہ آ گیا، وہ 100 سے 95 پہ آ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑھ کے رہے گا۔ بے شک۔ وہ بڑھ کے کس طرح رہتا ہے؟ وہ بڑھ کے اس طرح رہتا ہے کہ اس میں برکت آتی ہے۔ اچھا، برکت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس نمبرز یا فگرز جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں، بلکہ برکت کہتے ہیں کہ آپ کا کم چیز میں زیادہ گزارا ہو جانا۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک ہے۔ اسی کے بعد ایک اور آیت ہے جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور سود کا ہر وہ حصہ چھوڑ دو اگر تم واقعتاً ایمان لانے والے ہو۔ آگے فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ سن لو۔ آپ مجھے بتائیے، اس دنیا کے خالق و مالک، کائنات کے خالق رب ذوالجلال، وہ اپنی مخلوق کے خلاف اعلان جنگ کر دیں تو مخلوق کے پاس کوئی بچنے کا چارہ ہے؟ کہیں بھاگنے کا کوئی جگہ ہے؟ مفر کی کوئی صورت ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر حکومت وقت آپ کے خلاف اعلان جنگ کر دے تو آپ حکومت وقت سے نہیں بچ سکتے۔ آپ کے خلاف اگر پاکستان یا دنیا بھر کی کوئی بھی کورٹ اگر آپ کو فیصلہ کر دے کہ آپ کو پھانسی پہ چڑھانا ہے تو آپ کو کورٹ سے کوئی نہیں بچا سکتا، آپ کو حکومت وقت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اللہ اور اس کے رسول سے اگر اعلان جنگ ہو جائے گا تو وہ تو دنیا میں ہی راندے درگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کے متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کیا ہیں اس کے متعلق کہ سود کی حرمت کے اوپر، کہ سود کو کس طرح اللہ نے ناپسندیدہ اختیار کیا، قرآن پاک میں بھی آپ نے فرمایا، لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں تھوڑا سا آپ بیان فرمائیے۔ جی، جیسے آپ نے کہا نا کہ جب اللہ تعالیٰ خود خالق و مالک ہیں، اگر وہی کسی سے جنگ کر لیں تو اس کے پاس کوئی مفر نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، لیکن میں اب دوسرے جو آپ نے بات کہی میں اس کی طرف بھی آپ آیتیں بتا دیجیے، حدیث کی بات پھر ہم بعد میں سن لیں گے۔ اس کی مختلف آیات ہیں، لیکن یہ آیت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے شدید ترین
یہ آیت ہے، سخت ترین آیت ہے، اور اتنی شدید وعید دنیا کے کسی گناہ کے خلاف جو ہے وہ نہیں آئی ہے۔ یعنی واحد آپ کفر لے لیں، شرک لے لیں، زنا لے لیں، چوری لے لیں، ڈاکہ لے لیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ اٹھا لیں، اللہ میاں نے ایسے الفاظ صرف اور صرف سود کے لیے استعمال کیے کہ اعلان جنگ ہے۔ یعنی اللہ اور اس رسول کے خلاف کوئی شخص اعلان جنگ کس طرح کر سکتا ہے؟ اس میں اعلان جنگ اس نے کر دیا ہے تو اس کے خلاف جنگ کیسے لڑ سکتا ہے اور کامیاب کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارا صرف دھوکہ ہے، ہمارا صرف خام خیالی ہے اگر ہم یہ سمجھیں کہ انٹرسٹ بیس اکانومی کی بنیاد پر ہم ترقی کر سکیں گے۔ تو یہ لیکن اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ سود ایسا گناہ ہے جس پر اتنی شدید وعید جو ہے وہ بیان کی۔ یہ وعید کسی گناہ کے بارے میں نہیں آئی۔ آپ کی دوسری بات جو آپ نے فرمائی کہ احادیث میں اس کے بارے میں کیا ہے، تو احادیث میں بھی بے شمار احادیث ہیں جس میں سود کی حرمت کے بارے میں اور سود کی لعنت کے بارے میں اور سود کی وعید کے سلسلے میں احادیث آئی ہیں۔ میں صرف چند ایک بیان کروں گا جس سے آپ کو اس کی شدت کا اندازہ ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے رحمت للعالمین، آپ پورے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ بے شک بے شک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ سیرت طیبہ اٹھائیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ آپ نے پوری حیات مبارکہ میں کبھی کسی پر لعنت نہیں فرمائی۔ بہت کم شاذر و نادر 3-4 لوگ ہیں جن پر آپ نے لعنت فرمائی، ان میں سے ایک سود والا ہے۔ آپ نے فرمایا سود لینے والا بھی لعنتی، سود دینے والا بھی لعنتی، بے شک۔ سود کے معاملے میں گواہ بننے والا بھی لعنتی، اور جو اس معاملے کو لکھے وہ بھی لعنتی۔ فرمایا ہے کہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں۔ اب آپ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے کیجئے، اس گناہ کی شدت کا، کہ سود لینے والا دینے والا یہ تو براہ راست پارٹیز ہیں نا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، یہ تو ملعون ہیں ہی ہیں۔ ان کے ساتھ جو شریک ہو رہا ہے بطور گواہ کے اور جو اس تحریر میں آ رہا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی گناہ میں برابر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کی روشنی میں آپ یہ اندازہ کریں، ایک تو آپ نے لعنت فرمائی، آپ نے پوری، جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے حیات مبارکہ میں لعنت جو ہے بہت 3-4 لوگوں کے سوا کسی پر نہیں فرمائی، ان میں سے ایک ہی ہے۔ اور پھر صرف براہ راست جو پارٹیز انوالو ہیں یہ لعنت ان کی حد تک محدود نہیں رکھی، بلکہ ان سے علاوہ بھی 2 افراد پر کر دی کہ جو اس معاملے میں گواہ بن رہے ہیں اور جو اس کو لکھ رہے ہیں، وہ بھی ملعون، ان کو بھی کر دیا۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا مطلب کیا ہے کہ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ ناظرین، آپ سن رہے ہیں سود کی حرمت کے اوپر اس وقت بیان فرما رہے ہیں قابل احترام اور آپ ایڈوائزر شریعہ بورڈ بینک البرکہ اور استاد دارالعلوم کراچی۔ میرے ساتھ موجود ہیں پینل کے اوپر مشہور و معروف نعت خواں جناب ارشد لودھی صاحب۔ میں آپ سے ملتمس ہوں کہ حضرت حمد و ثنا سے آپ ہمیں سنائیے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم آپ سے بعد میں نعت شریف سنیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کروں گا، بابرکت رمضان، ماشاءاللہ خوبصورت ٹرانسمیشن کر رہے ہیں آپ۔ اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ پیچھے پیچھے موت ہے تیری آگے آگے تو اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ 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 بندے ہر دم اللہ اللہ باقی من کل فانی اللہ باقی من کل فانی اللہ اللہ بندے ہر دم اللہ تیرا میرا جیون
जीवन जैसे चलते फिरते साए, चलते फिरते साए, जूं जूं बढ़ती जाए उमरिया जीवन घटता जाए, जीवन घटता जाए। मौत खड़ी है सर पर तेरे, जाने कब आ जाए। एक सांस का पंछी है तू, कौन तुझे समझाए। रह जाएगा पिंजरा खाली, उड़ जाएगी रूह। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम, अल्लाहू 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 बंदे हरदम, अल्लाहू अल्लाहू बाक़ी मिन कुल्ले फ़ानी, अल्लाहू बाक़ी मिन कुल्ले फ़ानी, अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम, अल्लाहू। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ओ गाफिल इंसान, ओ गाफिल इंसान। सब कुछ जाने जान बूझ कर बने हैं क्यों अनजान, बने हैं क्यों अनजान। दारा और सिकंदर जैसे शहनशाह निशान, लाखों मन मिट्टी में सो गए बड़े बड़े सुल्तान। तेरी क्या औकात में बंदे, कुछ भी नहीं है तू। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम, अल्लाहू 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 बंदे हरदम, अल्लाहू अल्लाहू बाक़ी मिन कुल्ले फ़ानी, अल्लाहू बाक़ी मिन कुल्ले फ़ानी। तन्हा कब्र में होगा तेरा, कोई न होगा मीर। अल्लाह ही अल्लाह बोल सलामत, जीवन बाजी जीत। ढलता सूरज रोज सुनाए तुझे फना के गीत। नींद से आंखें खोल तमन्ना, कैसी है ये प्रीत। अल्लाह तेरा जाग रहा है और सोता है तू। अल्लाहू अल्लाहू बंदे हरदम, अल्लाहू अल्लाहू बाक़ी मिन कुल्ले फ़ानी। माशाल्लाह जी, ये थे जनाब मौलाना लोधी साहब। आप बेहतरीन हम्दो सना पेश कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाबरकत रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर फारूकी। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन इकराम, एक मरतबा फिर हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब। बात हो रही है हुर्मत सूद के ऊपर, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करेगा नाज़रीन इकराम, वो दुनिया और आखिरत में रांदे दरगाह कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला ने जितनी सख्त वईदें सूद खाने वाले के लिए, सूद के मामलात करने वाले के लिए लिखी हैं, वो इतनी किसी और गुनाह के लिए नहीं लिखी। जनाब मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला नजीब साहब,
آپ کچھ بتا رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے، ہم سے پہلے آپ بتا رہے تھے کچھ احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ بیان فرمائیے کہ سود کے متعلق کیا ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ ایک شدید گناہ کبیرہ سے بھی کوئی بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہر کلمہ پڑھنے والے کو اللہ سود کی لعنت سے بالکل اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ بیان فرمائیے. پہلی حدیث میں نے ایک بیان کی تھی، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے آکلہ و موکلہ و شاہدہ و شاہدیہ و کاتبہ، یعنی لینے والا، دینے والا، لکھنے والا اور اس معاملے میں گواہ بننے والا، اور فرمایا کہ ہم سوا کہ سارے کے سارے گناہ میں برابر ہیں. تو ایک تو آپ نے یہ ایک حدیث اس میں ہے جس میں یہ آپ نے لعنت فرمائی ان 4 افراد پر، حالانکہ اس میں سے صرف 2 افراد جو ہیں وہ سودی معاملہ کر رہے ہیں، باقی 2 کا براہ راست سودی معاملے سے تعلق بھی نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ تعلق ہونے کی بنیاد پہ بھی وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں. ایک اور حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایسی ہے کہ اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ربا کے 70 اجزاء کر دو. اچھا، قرآن و حدیث میں ربا کے خاص طور سے 70 اجزاء کر دو، یعنی کہ ٹکڑے کر دو. ٹکڑے کر دو. اچھا، قرآن ربا مطلب سود کے 70 ٹکڑے کر دو. اچھا، حدیث میں نا 70 کا لفظ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے، لیکن اگر ہم 70 کو بھی لے لیں کہ 70 ٹکڑے کر دو، ادنا ترین جز یہ ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. بھائی مدثر صاحب، یہ حرکت جو ہے جانور بھی نہیں کرتا. جانور کے اندر بھی اتنی تمیز ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ نہیں کرتا، یہ سوائے سور کے. تو یہ اشرف المخلوقات سے آپ یہ تصور کریں گے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے، وہ بھی ادنا ترین جز. آپ اس کے 70 سیگمنٹس کر دیں، جو لیسٹ سیگمنٹ ہے، جو سب سے چھوٹا جز ہے، وہ اس کے برابر ہے کہ انسان اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. احادیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت و جہنم کے نظارے دکھائے گئے، اور مختلف لوگوں کو دکھایا گیا کہ جس عذاب میں مبتلا ہیں. تو وہاں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ایک جو پیٹ ہے وہ ایک کمرے کے برابر ہے. یعنی آپ ایک تصور کر لیں کہ پیٹ جو ہے وہ 12 بائی 12 کے ایک کمرے کے برابر ہو جائے. وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اندر سانپ اور بچھو مختلف ہیں جو اس کو ڈسے جا رہے ہیں. تو آپ نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے ہیں تو ان کو قیامت میں یہ عذاب مل رہا ہے کہ ان کا پیٹ جو ہے وہ ایک کمرے کے برابر ہے، اور اس کمرے میں سانپ بچھو ہیں جو اس کو ڈس رہے ہیں بار بار. سود کی تھوڑی سی آپ ذرا قسمیں بیان کریں. ایک تو یہ سود ہوتا ہے کہ میں نے مثال ہے آپ کو 100 روپے ادھار دیے، اور آپ سے میں نے کہا کہ جی فلاں فلاں وقت میں آپ دیں گے تو ٹھیک، ورنہ 110 روپے یا 120 روپے جیسا آپ نے ماضی میں بیان فرمایا. اس کے علاوہ سود کی کون سی قسمیں ہیں؟ کیونکہ لوگ بینکوں میں پیسہ رکھواتے ہیں، لوگ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرتے ہیں. کریڈٹ کارڈ کے اوپر ہوتا ہے کہ جو اس کے کچھ سروس چارجز ہیں، جو یہ جہاں پر کریڈٹ کارڈ استعمال ہوتے ہیں، کچھ مشینیں بھی اپنا وہ یوز کرتی ہیں. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی یہ بینک کے سروس چارجز ہیں 1.7% یا 2%، 2.5%. اس کے متعلق آپ ذرا بیان فرمائیے. سود کی جو قسمیں ہمارے معاشرے میں رائج ہیں بہت ساری ہیں، لیکن میں چند ایک جو موٹی موٹی ہیں اس کو بیان کرتا ہوں. ایک تو سیدھے جو سودی بینک کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ سود پر ہی مبنی ہوتا ہے، کیونکہ سودی بینک اس کو قرض کی بنیاد پر پیسے دیتا ہے اور اس سے ایک اسپیسیفک انٹرسٹ چارج کرتا ہے. تو جتنے بھی کنونشنل بینکس ہیں وہ انٹرسٹ بیسڈ ہیں، اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ سود ہی کی بنیاد پر ہوگا. اسی طرح ایک معاملہ ہوتا ہے ہم بعض اوقات بزنس مین کے ساتھ کرتے ہیں. ایک شخص ہے جو ایک فیکٹری چلا رہا ہے فرض کر لیں، اور حلال کام کر رہا ہے، کپڑے کا کام ہے اس کا. میں جاتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ جی میرا آپ پیسہ اپنے اس میں لگا لیں، لیکن مجھے نقصان نہیں کر سکتا، آپ مجھے اس کا فکس اماؤنٹ دے دیں. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ یہ مجھے لاکھ روپے دیں، میں آپ کو مہینے کے 10,000 روپے دے دیا کروں گا، اور میں اس کو اپنے کاروبار میں لگا رہا ہوں. یہ بھی سود ہے، اس لیے کہ اسپیسیفک اماؤنٹ ہے جو اس نے لے کر اس کو لگا دیا ہے، اگرچہ استعمال کر رہا ہے لیکن فکس ریٹرن پے کر رہا ہے.
جو فکس ریٹرن پے کر رہا ہے تو یہ بھی سود ہی کے ضمن میں آئے گا. اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اس کو اپنے کاروبار کا حصہ بنائے, اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرے اور پھر اس کے جو نفع نقصان کا تعین کرے اور نفع نقصان کے تعین کے ساتھ پھر اس کو جو طے شدہ اس کا نفع ہے وہ ادا کرے. اگر اس کے بغیر وہ کرے گا تو یہ سود میں شمار ہوگا. اچھا میرے ذہن میں ایک سوال ہے اس کے متعلق. جیسے کسی آدمی نے کسی کے پاس 1 کروڑ روپے رکھوا دیے, میں نے آپ کے پاس 1 کروڑ روپے رکھوا دیے. اب یہ تو یقیناً ایک نفع اور نقصان کی بنیاد پر ہے, لیکن ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے گھر چلانے کے لیے 1 کروڑ روپے میں کم سے کم 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ یا 1.5 لاکھ جو بھی ایک اس کے ساتھ معاہدہ طے ہو جائے کہ بھائی یہ پیسے تو مجھے لازمی چاہیے کچن چلانے کے لیے. اسی بنیاد پہ وہ آپ کے پاس پیسہ بھی لگاتا ہے یقیناً کہ بھائی وہ کہتا ہے پھر جب سال کا اینڈ ہوگا تو پھر حساب کریں گے, اگر جو بچ جائے گا تو اس کو کم کر دیں گے یا جو بڑھ جائے گا تو وہ بعد میں لے لیں گے. اس کے متعلق آپ, کیونکہ وہ مہینہ تو فکس لے رہا ہے 2 لاکھ روپے مہینہ, اب ہو سکتا ہے کہ اس کو سال کے بعد 27 لاکھ روپے نفع ہو رہا ہو یا 40 لاکھ نفع ہو رہا ہو, تو اس کے اوپر آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ یہ فکس نہیں ہے. دراصل اس کی صورت یہ ہے جو آپ نے بیان کی نا, اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیسے لا کے دیے کہ آپ اپنے کاروبار میں لگائیں اور آپ نے میرے ساتھ نقصان کا تو شریعت نے طے کیا ہے کہ جس کا جتنا پرسنٹیج لگے گی اتنا ہی اس کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا. نفع کا آپ میرے ساتھ طے کریں گے. فرض کر لیں کہ آپ نے کہا کہ جی میرے کاروبار کا 15% آپ کو نفع ملے گا, اور ایک ہم نے, کیونکہ آپ ایک کاروبار مسلسل کر رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے کاروبار میں 15% مہینے کا نفع جو ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے تو لازمی بنیں گے, اوپر نیچے ہوگا. تو آپ نے میری ضرورت کے تحت 2 لاکھ روپے دے دیے, لیکن طے یہ ہمارا ہوا کہ ایئر اینڈ پر ہم اس کا حساب کریں گے باقاعدہ. تو ہوگا یہ کہ جب سال ختم ہوگا تو آپ اپنے کاروبار میں حساب کریں گے کہ جی اس کے کروڑ روپے لگے تھے, اس میں 15% کا نفع آیا تھا, تو ماہانہ بنیاد پر یہ بنا تھا, ٹوٹل جو ہے یہ آخر میں 40 بنا, اس کو ہم نے دیے ہیں 30, تو 10 اور دینے ہیں, یہ 10 آپ لے لیں. یا یہ کہ یہ ہوا 28 لاکھ کا اور ہم نے دے دیے 30, تو آپ مجھ سے 2 لاکھ روپے واپس لے لیں گے. یہ صورت تو درست ہے. لیکن اگر اس سے قطع نظر کہ میں حساب کتاب نہ کروں یا آپ کو میں پیسے دوں اور آپ حساب کتاب نہ کریں اور آپ مطلقاً بس مجھے 2 لاکھ روپے ماہانہ دے دیں, قطع نظر اس کے کہ آپ کو ان سے کتنا فائدہ ہوا یا کتنا نقصان ہوا, تو یہ سود کی صورت بن جائے گی. یہ سود کی صورت میں آئے گا جو میں نے, لیکن جو آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ جس میں ماہانہ اس کو دیا جا رہا ہے لیکن ایئر اینڈ پر اس کا حساب کر کے باقاعدہ پھر وہ دوبارہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس کے استحقاق کتنا بنتا تھا اور اس استحقاق کے مطابق اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں, تو پھر وہ سود میں نہیں آئے گا. شریعت کا ایک بہت آسان سا قاعدہ ہے کہ آپ جب بھی کسی سے مالی معاملہ کریں, آپ یہ طے کر لیں کہ یہ کس سلسلے میں معاملہ کر رہے ہیں. اگر آپ نے قرض کی بنیاد پہ کیا ہے تو اس پہ قرض کے احکام جاری ہوں گے, اگر آپ نے کاروبار میں دیا ہے تو وہ کاروبار کے احکام اس پہ جاری ہوں گے, اگر آپ نے اس کو کرائے کے لیے دیا ہے تو اس پہ کرائے کے احکام جاری ہوں گے. تو جب میں نے آپ کو کاروبار کے لیے پیسے دیے ہیں تو کاروبار کے سارے احکام اس پہ جاری ہوں گے. آپ کے کاروبار کے نفع نقصان میں شریک ہوں گا اور اس کے ایک پرسنٹیج کا میں اونر بھی بنوں گا. اگر آپ یہ چاہیں کہ میں آپ کی اونرشپ میں نہ آؤں یا میں چاہوں کہ میں اس کاروبار کا رسک نہ لوں, تو پھر یہ تو درست نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں پیسے لے رہا ہوں اسپیسیفک فکس اماؤنٹ تو وہ سود میں آئے گا. لیکن اگر میں ایڈوائزر ہیں بینک البرکہ کے, اگر ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس کو یہ بتائیے کہ جو عام لوگ ہیں وہ ان میں بہت اس بات کا, عام لوگوں میں اس بات کی بحث بہت عام ہے کہ بینک, اسلامک بینک اور نان اسلامک بینک کا کیا فرق ہے. وہی سارے طریقہ کار ہیں, اسی طرح بینک میں پیسے جمع ہوتے ہیں, اسی طرح بینک سے پیسے نکل جاتے ہیں. آپ اگر 1 کروڑ پہ آپ بطور اسلامک بینک 2 لاکھ روپے دیتے ہیں تو دوسرا بینک بھی 2 لاکھ 2.25 لاکھ روپے دیتا ہے, وہ آپ سے یا 10-20 ہزار اوپر دیتا ہے یا 10-20 ہزار روپے کم دیتا ہے. ایسے کون سے وہ ہیں کہ لوگ اس بات کے اوپر مائل ہو سکیں کہ اس کو نان اسلامک بینکنگ کی طرف کام کرنا ہے یا اس نے اسلامک بینکنگ کی طرف کام کرنا ہے؟ اس کے متعلق آپ کیا رائے دیں گے؟ آپ استاد بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, دارالفتہ کو آپ ہیڈ کرتے ہیں, دارالعلوم کراچی کے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک درجہ دیا ہے, تو بطور نیوٹرل آپ عالم دین, بطور نیوٹرل آپ مفتی, اس کے متعلق آپ کیا فتویٰ دینا پسند فرمائیں گے؟ دیکھیے, اسلامک بینک کو سمجھنے کے لیے ایک آسان سی میں مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی فرینچائز, انٹرنیشنل فرینچائز کا کوئی برگر کھائیں, پاکستان میں کھائیں تو وہ حلال ہے, اور وہ کسی ویسٹرن ملک میں کھا لیں تو وہ حرام ہے. حالانکہ اس کی جو شکل ہے آخر میں وہ بالکل ایک سی ہوگی اس برگر کی, ریسیپی بھی شاید سیم ہو, طریقہ اس کا بنانے کا بھی شاید
ایک ہی ہو، لیکن پاکستان میں حلال ہے اور وہ پاکستان سے باہر کسی ویسٹرن ملک میں اگر آپ جا رہے ہیں تو حرام ہے. یعنی کہ پروسیجر کا فرق ہے، پروسیس کا فرق ہے. آپ نے بالکل جڑ پکڑ لیا آپ نے. تو یہی بنیادی فرق ہے اسلامک بینک اور کنونشنل بینک میں. ان کے ظاہری طور پہ تو ایک جیسے ہیں نتائج، لیکن بنیادی فرق ہے اس میں. وہاں سارا جو ہے وہ قرض کی بنیاد پر ہے کنونشنل بینکس میں. اسلامی بینکس میں پروسیس جو ہے وہ سارا شریعت کے اصولوں کی بنیاد پر ہے. آپ کہتے ہیں کہ اسلامک بینک واقعی ایک اسلامک بینک ہے؟ جی ہاں، اسلامک بینک جو ہے وہ کیونکہ اسلامک شریعہ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے اپنے سارے معاملات کرتا ہے، لہٰذا وہاں پر جو ہے وہ سود کا کوئی امکان نہیں ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں پاکستان میں جو بینکنگ اسلامک بینکنگ چل رہی ہے اس میں سود کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے. اور اس میں صرف یہی نہیں کہ اگر کوئی ایلیمنٹ ہوگا تو اس کے گناہگار جو ہیں وہ مفتیان اکرام ہوں گے جو اسلامک بینک کو اسلامک بینک قرار دیتے ہیں. نہیں، اس کے طریقہ کار ایک عام آدمی تو اس کے طریقہ کار اتنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس میں یہ امکان رہے گا نہیں کہ جو ہے، کیونکہ اگر کوئی بینک کوئی غلطی سے ایسی ٹرانزیکشن کرتا ہے جو شریعت کی نگاہ میں درست نہیں ہوتی تو اس کے آڈٹ اس کا گناہ کس پہ جائے گا؟ کیونکہ عام آدمی کے پاس یہ علم نہیں ہے. اس کے آڈٹ کے نتیجے میں اس کا جو نفع ہے وہ صدقہ کر دیا جاتا ہے، وہ بینک اپنا استعمال نہیں کرتا. اگر کسی ٹرانزیکشن کا کوئی یہ پتہ چلے کہ ٹرانزیکشن شریعت کی نگاہ میں درست نہیں تھی اور وہ ہوئی ہے تو پھر اس کا نفع نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کا نفع چیریٹی کر دیا جاتا ہے. جی ناظرین، تو جناب مولانا مفتی عبداللہ نجیب صاحب، استاد دارالعلوم کراچی، شریعہ ایڈوائزر بینک البرکہ، سود کی حرمت پر فرما رہے ہیں احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی روشنی میں. ناظرین کرام، ہم چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی. کہیں مت جائیے گا، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے. اس کے بعد ہم لیں گے لودھی صاحب سے نعت اور مزید بات کریں گے انشاءاللہ تعالی سود کی حرمت کے اوپر کہ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول اور اللہ سے جنگ کرنے جا رہے ہیں اور کون ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اللہ رسول کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. جی ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بابرکت رمضان. میرے ساتھ موجود ہیں پینل پہ جناب مفتی عبداللہ نجیب صاحب. بہت ہی بہترین بیان فرما رہے ہیں حرمت کی سود پر، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ سے متعلق قرآن پاک کی روشنی کے اندر، احادیث مبارکہ کی روشنی کے اندر. ہر وہ شخص فیض پا جائے گا جو سود سے دور رہے گا، اور ہر وہ شخص دنیا اور آخرت میں برباد ہو جائے گا ناظرین جس نے اللہ اور اس کے رسول سے کسی بھی طریقے سے جنگ کرنے کا سوچا، چاہے وہ سود کی کسی بھی قسم سے ہو، لین دین کا معاملہ ہو یا کوئی بھی طریقہ کار ہوگا اس کا. ناظرین کرام، ہم ایک سوال اور لیتے ہیں حضرت سے. حضرت یہ بتائیے کہ جب کسی ایک عام آدمی کو اسلامک بینکاری کا انتخاب کرنا ہو تو وہ کس طرح کرے؟ کیونکہ اتنے سارے اسلامک بینکنگ ہیں، کچھ اسلامک بینکنگ ونڈوز سسٹم ہے، کچھ پراپر پیور اسلامک بینکنگ ہے. اس متعلق آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جتنے بھی فل فلیج اسلامک بینکس ہیں یا اسلامک بینک کی ونڈوز ہیں، ان کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کے معاملات کی نگرانی کرنے کے لیے ایک شریعہ بورڈ اسٹیٹ بینک کی جانب سے مقرر ہے. جی ہاں، ہر ایک بینک کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے پینل پر کم از کم 3 حضرات جو ہیں وہ اس کے پینل پر ہوں. تو عام آدمی کے لیے یہ سہولت یہ ہے کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ اس پینل پہ جو افراد ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، جو اس کی شرعی امور کی نگرانی کر رہے ہیں وہ کون ہیں. اگر تو وہ ان کو جانتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں جانتا تو کم از کم یہ معلوم کر لیں کہ وہ کس ادارے سے وابستہ ہیں. تو اس کو اگر اس ادارے پر بھروسہ ہے تو وہ ان کے ساتھ معاملہ کر سکتا ہے. یا ایسے ہی کہ جیسے ہم جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم بنیادی طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کا اسپیشلسٹ ہے کہ نہیں ہے. اگر وہ اسپیشلسٹ ڈگری رکھتا ہے تو پھر ہم اس سے علاج کروا لیتے ہیں اگرچہ ہم اس ڈاکٹر کو جانتے نہیں. کو مفتی کو جاننے سے کیا مراد ہے؟ مطلب اس کو کیا پتا کہ جو کوئی بھی بینک ہو، آپ کا ہو یا کوئی بھی اسلامک بینک ہو، اس کا جو ایڈوائزری بورڈ ہے اس کی شخصیت کو تو کوئی اس طرح عام آدمی تو نہیں جانتا. ہاں، لیکن جب آپ اس بینک کے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ افراد کس ادارے سے وابستہ ہیں. ادارے سے وابستہ. ہاں، اس ادارے پر آپ کو یقیناً اگر اعتماد ہوگا تو آپ ان پہ بھی اعتماد کریں گے یقیناً. تو اسی طرح جو ہے آپ عام آدمی کے لیے یہ سہولت ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے معلوم کر کے اور ایسے اداروں کے ساتھ وابستہ اپنے آپ کو کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً سود کو برا سمجھتے ہیں اور سود کے معاملات میں نہیں پڑھنا چاہتے، اور ہر آدمی کیونکہ کلمہ پڑھتا ہے اور حق حلال کمانے والے بہت سارے لوگ ایسے الحمدللہ ایسے لوگ ہیں. لیکن حضرت ایک بات بتائیں کہ جو عام بہترین کاروباری ہو، 5 وقت نمازی ہے، قول اللہ قول رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے آپ کراچی میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جن طبقات کے ساتھ ہم رہتے ہیں، کریڈٹ کارڈ کا استعمال بہت عام ہے ان لوگوں کے اندر. وہ تہجد گزار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، ان کے بیوی بچوں کے پاس ان کے کریڈٹ کارڈز ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے کریڈٹ کارڈ استعمال ہو رہا ہے.
بس بل آ رہے ہیں، پیسے ادا ہو رہے ہیں، کبھی کچھ رہ گئے تو کچھ اگلی دفعہ جمع ہو گئے، کیا فرمائیں گے اس کریڈٹ کارڈ کے اسپیشلی متعلق آپ؟ کریڈٹ کارڈ کے بغیر اگر کوئی شخص اپنا گزارا کر سکتا ہو تو اصلاً اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض امور ایسے ہیں کہ جہاں پر کریڈٹ کارڈ کو آپ کو ضرورت پڑتی ہے، خاص طور سے ان حضرات کو جو ٹریولنگ کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی ہوٹل میں چیک ان ہوتے ہیں یا آپ نے کہیں باہر ضرورت پڑتی ہے، بہت سارے امور میں خاص طور سے وہ ڈیبٹ کارڈ سے کام نہیں ہو سکتا اس کا؟ اگر ڈیبٹ کارڈ سے کام ہو جاتا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس سے کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیبٹ کارڈ میں آپ کے اپنے اکاؤنٹ سے پیسے چلے جاتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کریڈٹ حاصل ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس مدت کے اندر پے کر دیں گے تو آپ کے اوپر سود لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اگر اس پابندی کے ساتھ کوئی شخص استعمال کرے گا تو اس کے لیے گنجائش نکلتی ہے، بشرطے کہ وہ اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ ہو، ڈیبٹ کارڈ بھی استعمال نہ ہو سکتا ہو اس کا، اور کریڈٹ کارڈ لازم ہوتا ہو، کیونکہ وہ بعض ایسے ممالک یا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کرتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو پیسے بنتے ہیں وہ مہینے کے وقت سے پہلے جمع کرا دے، اصل مسئلہ یہ بھی ہے۔ اصل یہ ہے کہ وہ کریڈٹ کارڈ اگر وہ استعمال کر رہا ہے تو جو اس کی مدت ہے اس کو 30 دن کا عموماً پیریڈ ملتا ہے کہ اس کے اندر پیسے جمع کرا دے۔ اگر کوئی اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ وہ اس کے اندر پیسے جمع کرا دے گا تو صحیح ہے، کیونکہ اگر اس مدت کے بعد جو پیسے لاگو ہوں گے وہ سود آ جائے گا اس کے اوپر۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، بہت ہی بہترین آپ نے باتیں بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی حرمت کے اوپر۔ آپ کا بھی شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے، آپ نے حمد پیش کی، آپ سے نعت سنیں گے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان مدثر فاروقی، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان۔ آج حرمت سود کے اوپر بیان فرما رہے تھے مفتی عبداللہ نجیب صاحب، آپ استاد ہیں دارالعلوم کراچی کے، آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت بہترین بات بتائی ہمیں، سود سے کس طرح ایک مسلمان کو بچنا چاہیے۔ یقیناً یہ وقت بہت کم ہوتا ہے ایک پروگرام کا، بہت لمبا اور طویل اس کے اوپر ہم بات کر سکتے تھے، انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حضرت کو بلائیں گے اور اس کے اوپر مزید بات کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام بابرکت رمضان، میں تھا آپ کا میزبان مدثر فاروقی۔ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پینل کے ساتھ، نئے لوگوں کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ۔ چلتے ہیں حضرت کی نعت شریف کی طرف، آپ سے گزارش ہے کہ آپ نعت شریف پیش فرمائیے۔ مجھے دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، رکے
دن کو اسر کیا یہ تاب و توا تمہارے